بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ستمبر ہے۔ 11 ستمبر واقعات اور سانحات کا دن ہے۔ آج کے دن قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات بھی ہے۔ آج ہی کے دن بلدیہ ٹاؤن کے ایک سپوت ماجد فاروق کشمیر کے اندر شہید ہوئے تھے۔ پہلا سپوت تھا یہ بلدیہ ٹاؤن کا، اور آج ہی کے دن سانحہ بلدیہ فیکٹری ہوا تھا۔ یہ تینوں سانحات، یہ تینوں واقعات ہمارے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جن کی جدوجہد اور جن کی سربراہی میں بر صغیر کے مسلمانوں نے وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کی وجہ سے اس دنیا کے نقشے پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا جانے والا ملک بنا۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد ابھی مشکلات میں گھرا یہ پاکستان آج کے دن اس عظیم سانحہ کا شکار ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں ایک سوالیہ نشان بھی موجود ہے کہ بانی پاکستان، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل، اور کراچی میں کھارا در میں انہیں ہسپتال لے جانے والی ایمبولینس خراب ہو گئی اور کئی دیر تک وہ بیچ سڑک پر کھڑی رہی اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ آج تک اس بات کی تحقیقات نہیں کی جا سکی۔ دوسرا سانحہ، دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب پاکستان کی شہرک کشمیر کے اندر بھارتی مظالم بڑھ رہے تھے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کی عظمتیں تار تار کی جا رہی تھی، تو اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت اور جماعت اسلامی کے تحریکی گھرانے سے تعلق کے نتیجے میں امت کا درد لیتے ہوئے اسی بلدیہ ٹاؤن کے سپوت ماجد فاروق نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا اور بلند و بالا برف پوش پہاڑوں کو کراس کر کے اپنی مظلوم ماؤں اور بہنوں کی مدد کے لیے کشمیر پہنچا، اور آج ہی کے دن اس نے اپنے سینے پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کیا تھا۔ یہ بلدیہ ٹاؤن کا پہلا سپوت تھا کہ جو کشمیر کی وادی میں شہید ہوا۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ شہیدوں کا لہو در حقیقت قوم کی حیات ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماجد فاروق بھائی کی شہادت کو قبول بھی فرمائے۔ اور آج کے دن بلدیہ فیکٹری کا سانحہ ہوا تھا جب 360 لوگوں کو زندہ جلایا گیا تھا، اور زندہ جلانے والے آج بھی اقتدار کے اندر ہے، اور ستم بالائے ستم وزیر قانون و انصاف اسی پارٹی کا ہے، انہی لوگوں کا ہے کہ جن لوگوں نے فیکٹری کو جلایا تھا۔ عدالت کے اندر 8 سال ہو گئے، مقدمہ چل رہا ہے، لیکن ابھی تک مظلوم انصاف کے منتظر ہیں، انہیں انصاف نہیں مل رہا۔ متوقع طور پر اسی مہینے میں تفصیلی فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن کیسا فیصلہ؟ یہ کیسا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جب قاتلوں کا ساتھی ہی وزیر قانون و انصاف ہو، اور جن قاتلوں کو خود تحریک انصاف یہ کہا کرتی تھی کہ وہ قاتلوں کا ٹولہ ہے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے انہی قاتلوں کو نفیس آدمی کہا گیا۔ یہ ستم بالائے ستم ہم نے دیکھا اس دور میں کہ جس دور میں حکمران وہ ہیں جن کا نام ہی تحریک انصاف ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ اللہ کرے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، جو 17 تاریخ کو عوام کے سامنے واضح کیا جائے گا، اللہ کرے وہ فیصلہ عوام اور مظلومین کے حق میں ہو۔ لیکن
توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ آج تک ظالموں کو لگام نہیں ڈالی گئی، آج تک مظلوموں کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بلدیہ فیکٹری کے ملازمین جنہیں بے دردی کے ساتھ زندہ جلایا گیا ایک سازش کے تحت بھتے کی خاطر، آج تک انہیں انصاف نہیں مل سکا۔ جماعت اسلامی پہلے دن سے ان کے انصاف کی جدوجہد کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے عدالت میں مقدمہ بھی کیا ہوا، اس کے وکیل عثمان فاروق نے ان کے لواحقین کو رقوم دلانے کے لیے بھی جدوجہد کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ ہر غمی اور خوشی کے موقع پر جماعت اسلامی کراچی کی پبلک ایڈ کمیٹی ان مظلومین کی پشت پناہی کر رہی ہے، ان کی سرپرستی کر رہی ہے، ان کے گھروں میں راشن پہنچا رہی ہے، لیکن اصل چیز ان کا انصاف ہے، اور یہ انصاف عدالتوں نے دینا ہے، یہ انصاف اداروں نے دینا ہے، یہ انصاف ہمارے حکمرانوں نے دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کو انصاف مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بلدیہ فیکٹری کے قاتل اپنے انجام کو پہنچے، وہ ظالم جلاد جنہوں نے جلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنائے، تاکہ آنے والی دنیا کو یہ پیغام مل جائے کہ جو شخص بھی مظلوموں پر ظلم کرے گا انشاءاللہ اس کا جو ہے انجام برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو ثواب پہنچائے، ان کی روح کو سکون پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہی کے دن بلدیہ ٹاؤن کے سپوت، بلدیہ ٹاؤن کا ماتھے کا جھومر ماجد فاروق شہید جو کشمیر میں شہید ہوئے تھے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے مظلومین کو انصاف دلائے اس دنیا کے اندر بھی، اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔